الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ سامعین محترم، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بڑی تیزی دے نال اپنی آخری منزل دی طرف روادم ہے۔ تسی احباب بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہو کہ تسی اس رمضان دے مہینے دے اندر اپنے رب دیاں رحمتاں بخششاں اور برکتاں حاصل کرنے واسطے دن رات محنت کرتے رہو، نمازاں پڑھیاں، قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، رات دے قیام کیتے، دن دا صیام کیتا، صبح تو لے کے شام تک اللہ دے پیار اندر بھوکے پیاسے رہ، ذکر و اذکار کرتے رہ، رب کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگتے رہ، کدی صدقے کیتے، کدی خیرات کیتے، کدی اپنے مالک نو منان واسطے رات دیاں تنہائیاں اندر مصلے تے سواریاں کیتیاں۔ میں پورے ایمان اور اللہ دے یقین اور بھروسے دے نال اے بات کہنا کہ جڑے تواڈے جیسے خوش نصیب لوگاں نے ایدی قدر کرن دی کوشش کیتی ہے، انہاں اس مہینے نو یقیناً اپنے واسطے جہنم تو آزادی اور جنت دے حقدار دا ذریعہ بنا لیا۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ بھی اس معاشرے اندر توانوں ارد گرد نظر آؤں گے جنہ رمضان جیسے بابرکت مہینے دی کوئی قدر نہیں کیتی، انتہائی بے دردی دے نال انہاں وقت ضائع کر دیتا۔ جس طرح 11 مہینے انہاں دے مساجد تو دور، قرآن تو دور، نماز تو دور، قیام اللیل تو دور، ذکر و اذکار تو دور، جس طرح 11 مہینے انہوں نے بازاراں اندر شور و غل کر کے تجارت دنیا اور دنیا دے سیزن تے گزارے، بے عینی ہی رمضان دا مبارک مہینہ بھی انہاں عید اور دنیا دے سیزن اندر برباد کر دیتا۔ نہ نماز دی پرواہ، نہ روزے دی پرواہ، نہ زکوٰۃ دی پرواہ، نہ کوئی اور معاملات۔ تو بہرحال وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب نے جنہ اس مہینے دی قدر کر کے اپنے اللہ نو اپنے تے راضی کرن دی کوشش کی تھی، اور وہ بھی لوگ انتہائی خوش قسمت نے کہ جنہ رمضان المبارک دے مہینے اندر اللہ دے قرآن نو اپنے سینے اندر جو محفوظ کیتا سی، الحمدللہ رب العالمین تو لے کے
ایک ایک آیت کر کے ایک ایک پارا کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں اج انہاں دے 30 پارے قرآن دی تلاوت مکمل ہوئی، اور کیسے انداز نال مکمل ہوئی کہ اپنے مالک دے سامنے انتہائی عاجزی والا انداز، انتہائی انکساری والا انداز، اللہ اکبر کہہ کے اپنی عاجزی دا اظہار کیتا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اس انداز نال نماز دا افتتاح کیتا، نماز شروع کی تھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، پھر رکوع کر کے آکھیا سبحان ربی العظیم، مالکا جو قیام دی حالت اندر تیرا قرآن پڑھیا ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں، عظمتاں ساریاں تیری ذات نو لائق ہے۔ کیسا پیارا انداز۔ پھر رکوع تو سر اٹھا کے پھر آکھیا ربنا ولک الحمد، اللہ جے میں سر جھکا کے آکھیا نا عظمتاں تیریاں، پاکیاں تیریاں، تو رب العالمین ہے، جڑا میں تیرا کلام پڑھیا ہے اے دے اندر میرا کمال نہیں تیرا کمال ہے، تے میں رکوع تو سر چک کے بھی آنا ربنا ولک الحمد، اللہ شکر بھی تیرا ہی ہے، حمداں بھی تیریاں ہی نے، تعریفاں بھی تیریاں ہی نے، پھر سر سجدے رکھ کے آندا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ یہ بلندیاں بھی تیریاں نے، اللہ یہ تیری ذات اور تیری ذات دیاں ہی شانہ نے کہ تو مینوں اپنے قرآن دی دولت عطا فرمائی ہے، اپنے قرآن دا علم عطا فرمایا ہے، میں تیرے قرآن نو یاد کیتا ہے اور تیرے بندیاں نو سنایا ہے، اللہ دے اندر سارے کمال ہی تیرے نے۔ تو بہر حال میں دسنا ہے چاہنا کہ کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے کہ انسان رمضان دے مہینے اندر اس انداز نال اللہ دا قرآن پڑھ کے عاجزی انکساری دا اظہار کرتا ہے، اور اللہ نے انہوں شان تے مقام تے مرتبہ دیتا ہے کہ پھر جدو 30 پارے مکمل ہوئے نے وہ نمازیاں چ بیٹھا حافظ قرآن اپنی بڑی عزت محسوس کرتا ہے، جنہ بچیاں نے قرآن سنایا ہے انہاں دے ماں باپ پیچھے جدو قرآن سنتے نے تے پھر جدو قرآن دی تکمیل ہوندی ہے ماں باپ ایک خوشی دا اظہار کرتے نے، اللہ تو ساڈے تے اینا انعام کر دیتا ہے، اینا احسان کر دیتا ہے کہ ساڈے بچے نو مصلی رسول تے کھڑا ہو کے قرآن پڑھن دیاں توفیقاں عطا کر دیتیاں نے۔ اور میں تے کہا کرنا اے تے رمضان دا مہینہ ہے نا، آخری عشر ہے، اے تے ہے ہی برکتاں، پھر ادارہ، پھر وہ جگہ جتھے دن رات قرآن پڑھیا جاتا ہے، جس ادارے دا نام ہی دار الفجر، اور دن رات لوگ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے، کہ اوتھے جدو قرآن پڑھدا ہے تے اینی شان تے اینا مقام رب دیندا ہے، تے جدو کل قیامت والے دن فیصلے ہونے ہی قرآن دی بنیاد تے نے، ادو کیا شان ہوئے گی۔ صحیح البخاری دی حدیث نبی علیہ السلام فرماندے نے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ایک قرآن دی مہارت حاصل کرنے والا، قرآن حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا، ایدا علم سکھن والا، ایدے مطابق اپنی زندگی گزارن والا، کل قیامت دا دن ہوئے گا صرف دار الفجر دے علاقے دے اور پیپلز کالونی دے علاقے دے نمازیاں نال ہی نہیں ہوئے گا، روزے دار لوگاں نال نہیں ہوئے گا، بلکہ مع السفرۃ الکرام البررہ، میری رحمت دے معصوم فرشتے او عزت دار فرشتے، میں اپنے عزت دار فرشتیاں دا ساتھ اس حافظ قرآن ماہر قرآن نو عطا فرماواں گا۔ کیا شان ہوئے گی جدو اللہ دے فرشتے نورانی سجے کھبے ہونگے تے انہاں دے گھیرے اندر قرآن دو پڑھنے والا، قرآن دی مہارت حاصل کرنے والا ہوئے گا۔ پھر اعلان کی ہوئے گا، سلسلہ صحیحہ دی روایت ہے، اللہ اعلان کرنگے یقال لصاحب القرآن، او دنیا تے میرے قرآن نال اپنا تعلق جوڑن والیا، قرآن نال اپنیاں زندگیاں گزارن والیا، دن بھی اللہ دے قرآن نال گزاریا، راتاں بھی اللہ دے قرآن نال گزاریاں،
اپنا کاروبار اپنی تجارت بھی قرآن دے مطابق کی تھی، لمحہ لمحہ قرآن دے مطابق گزارن والیا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ او قرآن پڑھنے والیا آج قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا، جنت دے درجات چڑھدا جا، جتھے تیرے قرآن دی آخری آیت ہوئے گی جنت اندر اوتھے ہی تیرا محل ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن دی تکمیل تے اللہ جنت اندر اعلیٰ بلندیاں عطا کرے گا۔ دنیا تے بھی یہی نظام ہے نا، قرآن دی تکمیل ہوئی ہے تے ماشاءاللہ تسی حافظاں واسطے بڑے بڑے ہدیے دا انتظام کر دے ہو، اپنی خوشی دا اظہار کر دے ہو، تے جس مالک دا کلام انہیں یاد کیتا ہے، جس مالک دا کلام انہیں اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے، جدوں او دا کلام یاد کر کے او دی عدالت اندر جائے گا تے اللہ کیوں انعامات نہ نوازے گا؟ تے رب دے انعامات دا تے پھر مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، رب دے انعام بڑے نے۔ یہ ساریاں شاناں سارے مقام کیوں مل رہے نے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن نو بڑی شان، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جو میں آیت تساں احباب دے گوشت تلاوت کیتی ہے نا سورہ ہجر دی، اللہ نے اے اندر قرآن دی ایک خوبی بیان کیتی ہے، یہ ہوئی بات دا ذکر فرمایا ہے، اور کیسی اعلیٰ خوبی، کیسی شان ہے اس کلام دی اور کیسا مرتبہ ہے اس کتاب دا، قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، درود پڑھن لگیا کنجوسی نہ کریا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں توانوں سبع مثانی عطا فرمائی ہے، 7 آیتاں بار بار پڑھی جان والی سورت عطا فرمائی ہے، والقرآن العظیم، اور اساں توانوں قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، ایسا قرآن عطا فرمایا جدی صفت خوبی ہے العظیم، معنی کیے بڑی زیادہ بے انتہا عظمت والی کتاب، بے انتہا عظمت والی کتاب، بے انتہا شان والی کتاب، بے انتہا مقام اور مرتبے والی کتاب کیوں نہ ہوئے؟ جس ذات دا کلام ہے وہ ذات خود ہی العظیم ہے، اس ذات دی شان، مقام، مرتبہ بے انتہا ہے، وہ دی حد ہی کوئی نہیں۔ جدوں اس ذات دے عظمت دی، مقام اور مرتبے دی حد کوئی نہیں تے او دے کلام دے مقام مرتبے دی بھی حد کوئی نہیں۔ قرآن اعلان کر رہے ہیں کس ذات دا کلام ہے، کیا شان ہے؟ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ العظیم ذات دی کتاب ہے، اللہ العظیم ذات دا کلام ہے، کس ذات دا کلام ہے جدے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرا ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم۔
فرمایا تیرا رب جڑا العظیم ہے، تیرے العظیم رب دا کلام ہے جنوں قرآن عظیم کیا جاندا ہے۔ کتے قرآن اعلان کر رہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس ذات دا کلام ہے جدا عرش بھی العظیم ہے۔ کس ذات دا کلام ہے؟ فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس ذات دا العظیم کلام ہے جدا فضل بھی عظیم ہے۔ کس ذات دا کلام ہے جدے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ فرمایا ہے اس ذات دا کلام ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جدی بلندی بھی بڑی عظیم ہے۔ ایسی ذات دا کلام ہے جنہوں قرآن عظیم کیا جاندہ ہے۔ کتنا عظمت والا، کتنا شان والا یہ قرآن ہے کہ اے نال جیڑا بھی اپنا تعلق جوڑ دے، جنہ تعلق مضبوط ہوندہ جائے گا، جنہ پیار قرآن نال زیادہ ہوندہ جائے گا، اللہ انہی ہی شانہ تے مقام تے مرتبے عطا کردہ جائے گا۔ میرے رب نے قرآن نازل فرمایا، کیسا عظمت والا ایک کلام ہے، کیسی شان والا کلام ہے، جدے دا اے نال تعلق جڑ جاندہ ہے، جویں دا تعلق جڑ ہے، جنہ زیادہ تعلق جڑ ہے اللہ اونی زیادہ شان عطا کر دیندہ ہے۔ ویکھو نا قرآن دا مصحف ہے نا تے گتا وہی ہے جڑا عام کتاباں نوں لگدا ہے، وہی انگریزی کتاب نوں بھی لگدا ہے، وہی سائنس دی کتاب نوں لگدا ہے، وہی دیگر کتاباں نوں لگدا ہے، پر جیڑا گتا قرآن نال جڑ جاندا ہے کیا انہوں بھی اسی نظر نہ ویندے ہو جویں عام کتاب دے گتے نوں ویندے ہو؟ نہیں، گتے دی قدر ہو جاندی۔ ورق اوہی ہے جڑا عام کتاباں نوں لگدا ہے، سیاہی بھی اوہی ہے جڑی عام کتاباں نوں لکھ دی ہے، پر جڑا ورق قرآن دا بن جاندا ہے او دا شان اللہ اونچا کر دیندا ہے۔ پھر اس کتاب نوں عام کتاباں دے نال نہیں رکھیا جاندہ، اونچی جگہ تے رکھیا جاندہ ہے، قرآن دا ادب کیتا جاندہ ہے، احترام کیتا جاندہ ہے، لوگ عقیدت دے نال انہوں اپنے سینے نہ لگاندے نے، انہوں بوسے دیندے نے۔ ایک قرآن دی شان ہے، قرآن دا مقام ہے، قرآن دا مرتبہ ہے۔ حالانکہ گتا اوہی ہے، ورق اوہی ہے، لکھائی اوہی ہے، سیاہی اوہی ہے، پر قرآن دے نال جڑن دی وجہ تو اللہ اس گتے نو، اس ورق نو، اس سیاہی نو اے شان تے مقام عطا کر دیندہ ہے کہ پوری دنیا تے اگر کوئی بدبخت انسان اس قرآن دے ورق دی گستاخی اور توہین کرن دی کوشش کردا ہے، پوری دنیا دے اہل ایمان، اہل اسلام او دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے، جان دا نذرانہ تے دے دیاں گے، پر اللہ دے قرآن دے ورق دی گستاخی اور توہین نہیں کرن دیاں گے۔ شان ملے ہے، مقام ملے ہے قرآن نال جڑن دی وجہ تو۔ اے قرآن جس رات اندر آیا
اللہ نے اس رات نو اتنا شان دیتا ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جیڑی رات دا تعلق قرآن نال جڑ گیا ہے، فرمایا اس رات ایک دی عبادت 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں میں بہتر بنا دیتی ہے، اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ جس مہینے اندر ایک قرآن آیا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان دا مہینہ جدے اندر قرآن نازل ہویا ہے۔ رمضان دا مہینہ آن دی دیر ہے، سارے مہینیاں نالوں زیادہ شان اللہ نے رمضان نو عطا فرمائی ہے قرآن دی وجہ تو، کہ فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے، صحیح اور بخاری دی حدیث، اذا دخل رمضان، جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے، فتحت ابواب الرحمہ، وفی روایت فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، وغلقت ابواب جہنم، وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا جدو اس مہینے دا آغاز ہوندہ ہے، جس مہینے اندر قرآن آیا ہے، میں رب اپنیاں رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دینا وا۔ کیا شان ہے قرآن دی، جس مہینے آیا اللہ اس مہینے اپنی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ فرمایا پھر آسمان دے دروازے کھل جاندے نے، پھر جنت دے سارے دروازے کھل جاندے نے، پھر جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے، تے اللہ سرکش قسم دے شیطاناں نو جکڑ دیندا ہے۔ یہ ساریاں فضیلتاں رمضان نو ملیاں نے قرآن دی وجہ تو۔ تے جیڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا جناب جبریل، اللہ نے سارے فرشتیاں دے وچوں جناب جبریل نو زیادہ شان تے مقام عطا کر دیتا ہے، فرشتیاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ جس پیغمبر تے قرآن آیا، قرآن نہ تعلق جوڑدا گیا ہے، اللہ شانہ عطا کردا جاندا ہے۔ جدا جنہ تعلق بڑے ہیں، اللہ نے اونیاں شانہ عطا کیتیاں نے۔ میرے پیغمبر تے قرآن آیا ہے تے آپ نے قرآن نہ تعلق جوڑیا ہے تے سب تو اعلیٰ جوڑ کے وکھایا ہے۔ قرآن نہ میرے پیغمبر دا سب تو اعلیٰ جوڑ جڑیا، سب تو زیادہ تعلق مضبوط ہویا، کیونکہ قرآن آپ دے سینہ مبارک تے نازل ہویا ہے۔ تے اللہ نے ساری کائنات چوں، ساری مخلوق چوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو زیادہ شان، مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ قرآن دی وجہ تو عظمت ملی، قرآن خود اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ دے نبی جی، میں تواڈا اخلاق، تواڈا کردار بڑا ہی عظیم بنایا ہے، تواڈی شان تے تواڈا مقام میں بڑا ہی عظیم بنایا ہے۔ کیسا عظیم میرے پیغمبر دا شان قرآن دی وجہ تو، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔
فرمایا میں تہاڈا شان بلند کر دیتا ہے قرآن دی وجہ تو۔ قرآن جو میرے پیغمبر تے نازل ہویا ہے، آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنا بچھونا قرآن میں ہی بنایا ہے، کیونکہ اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور پوچھن والے میرے پیغمبر دا کردار کیے، کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے پیغمبر دا کردار ہی ہے۔ چلتا پھرتا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اتنا تعلق جوڑے ہے تو اللہ نے پھر ایسا شان دیتا ہے، فرمایا جتھے میرے نام دا ذکر ہوئے گا سونیا قرآن نال تساں تعلق ہی انجدہ بنایا ہے، میں رب نے اپنے نام دے نال تہاڈا ذکر جوڑ دیتا ہے۔ جتھے میرا ذکر اتھے تہاڈا ذکر ہوئے گا۔ تے بابا جی شمسان رحمہ اللہ نے بھی نقشہ کیا نا، آندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو بکرائی شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ابیکو نام سردار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام محمد والا کال جے ٹھار دا، نام محمد والا۔ تے فرماندے نے چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، جے اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے فرماندے نے اچے کھلو کے ذرا مارو پیاننی، اے وچے نس دے ویکھو عربی جواننی۔ بیت اللہ دا منظر بیان کر رہے ہیں نا کہ میرے پیغمبر کو اللہ نے کنا شان دیتا ہے، کنا مقام دیتا ہے، کنا مرتبہ دیتا ہے۔ اگر سین تو برامدے تو کھڑے ہو کے مطاف تے نظر مارو نا تے لوگ اللہ دے گھر دے دوالے طواف پہ کر دے نے، تے قرآن دی وجہ تو آپ دا شان مقام کی ہے، آندے نے اچے کھلو کے ذرا مارو تے آننی، اے وچے ہی نس دے ویکھو عربی جواننی، کالے نشو نالے رومی پلواننی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر نو جنہ شان تے مقام ملے ہے قرآن دی وجہ تو، پھر جنہیں قرآن نال جنہ تعلق جوڑے ہے اللہ نے وہ نئی شان دے دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں، اپنے صحابہ نو قرآن نال جوڑن تے محنت کی دیئے، نبی دے صحابہ قرآن نال جڑے نے، قرآن نال تعلق قائم کیتا ہے۔ کیسی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ دے نبی جی تواڈی محنت دی وجہ تو جنہ صحابہ نے قرآن نال اپنا تعلق جوڑے ہے، جڑے ایمان لے آئے نے اور انہاں قرآن نو اپنی زندگی دی بہار بنا لے ہے، میں رب نے انہاں دے نال مغفرت دا اور اجر عظیم دا وعدہ فرما لے آئے۔
انہاں دا اجر بھی رب نے عظیم بنا دیتا ہے. کدے قرآن اعلان کر رہے ہیں صحابہ قرآن نال تعلق اتنا مضبوط. اللہ اکبر. قرآن نال ہی انہاں دا دن گزردا, قرآن نال ہی راتاں گزردیاں, مصلیاں تے کھلو کے سواریاں کر دے. اور انہاں نو اس بات دا نشہ لگا جی, جو کہن والے نے نقشہ کھچیا نا, آندے نے واہ لذت رات کھلونے دی. صحابہ قرآن نہ تعلق جوڑیا تے پھر قرآن نو پڑھیا. اگر مسلیاں تے ویکھیے تے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نظر آندے نے. دل ویکھیے صحابہ دا تو جہاد اندر قرآن پڑھ دے اور قرآن دے مطابق کفار نہ لڑدے نظر آندے نے. آندے نے واہ لذت رات کھلونے دی, ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی, اس رب اگے رونے دی. او دا رو رو عرش ہلا دے تو, سائیں وحدت ناد وجا دے تو, دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. فرماندے نے جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں, سر سجدے اتھرو سٹ دی نہیں. اس اکھ نو ذرا سمجھا دے تو, سائیں وحدت ناد وجا دے تو. صحابہ نے قرآن نال زندگیاں گزاریاں. اللہ نے کیا شان دیتا ہے قرآن اندر. اللہ نے انہاں نو ایسا مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے. اللہ نے انہاں دیاں خوبیاں, انہاں دیاں شانہ اپنا قرآن ہی بنا دیتا ہے. تھوڑی شان ہے, تھوڑا مقام ہے, قرآن نہ تعلق جڑے ہے. اللہ نے انہاں دیاں ادھاواں قرآن بنا دیتی ہیں اور اعلان کیتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا شان ملیا صحابہ نو قرآن دی وجہ تو. فرمایا نیکی اندر سبقت لے جان والے, پہلا پہل اپنے قرآن نال, او قرآن نال تعلق جوڑن والے, قرآن نال زندگیاں گزارن والے, قرآن دی وجہ تو مکہ چھڑ کے مدینے جان والے, ہجرتاں کرن والے, گھر بار چھڈن والے, مال اولاد چھڈن والے, ہر شے انہاں دنیا دی قربان کر دیتی. کادے واسطے؟ قرآن واسطے. مکے والے نو تکلیف تے قرآن تو ہی سی نا. میرے پیغمبر نو جنہ ستاندے سن تے پیچھے وجہ کی ہے, لا تسمعوا لہذا القرآن. نبی پاک دا قرآن پڑھیا نہیں سی وارا کھاندا, تاں پتھر مار دے, تاں اپنو دکھ دین دے, تاں کدی نبی علیہ السلام نو معاذ اللہ دیوانہ اور معاذ اللہ مجنون کہندے. اے جنیاں تکلیفاں میرے پیغمبر نو دین دے تے پیچھے سبب کی سی, انہاں نو قرآن نہیں سی وارا کھاندا. تے جنیاں صحابہ دے تکلیفاں آئیاں نے, میری سمیہ نو دو ٹکرے کیتا گیا تے قرآن دی وجہ تو. میرے بلال نو تپدیاں ریتاں تے لٹایا گیا تے قرآن دی وجہ تو. کتے آلے یاسر نو ستایا گیا قرآن دی وجہ تو. کتے میرے پیغمبر دے یارے غار صدیق نو پریشان کیتا گیا قرآن دی وجہ تو. کتے صحابہ نو حبشہ دی طرف ہجرت کرن تے مجبور کیتا گیا قرآن دی وجہ تو. کتے صحابہ نو مکے جو نکالیا گیا قرآن دی وجہ تو. تے پھر قرآن کیوں نہ دعائیاں دے, کیوں نہ انہاں دیاں عظمتاں بیان کرے جنہوں نہ قرآن نہ تعلق جوڑے ہے. اللہ نے قرآن اندر ہی سند جاری کر دیتی, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذالک الفوز العظیم.
ایتھو ہی بات شروع ہوئی ہے نا، وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا میں اینا تے راضی، نبی دے یار میرے تے راضی۔ اللہ اکبر، کتنی شان، کتنا مقام۔ فرمایا میں انہاں واسطے جنت تیار کر دیتی ہے، جنت دا وعدہ انہاں نال کر لیا ہے، اور انہاں سارے نو میں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، میں صحابہ نو بڑی عظمت والی کامیابی دیتی ہے۔ العظیم کامیابی کس وجہ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ سارے صحابہ نو اللہ نے قرآن دی وجہ تو بڑی شان دیتی، پھر صحابہ چو جن نے جنہ زیادہ قرآن نال وقت گزارے ہے، جن نے جنہ زیادہ قرآن نو وقت دیتا ہے، قرآن نال تعلق جوڑے ہے، اللہ نے صحابہ دے وچوں انہاں نو مزید شاناں دے دتیاں۔ سب تو زیادہ شان ملی میرے صدیق نو، کیونکہ میرے صدیق نے قرآن نال سب تو زیادہ تعلق جوڑے ہے، قرآن نو لکھوایا، قرآن نو جمع کروایا، قرآن نو لکھن والا جو اللہ نے خوبی عطا کی تھی، جو عمل انہاں دے حصے عطا کیتا، پھر قرآن نہ تعلق اتنا مضبوط، بڑے بڑے مسائل اندر صحابہ پریشان ہو جایا کر دے، میرے صدیق قرآن دا معنی مفہوم سمجھایا کر دے۔ صدیق صحابہ چو قرآن اندر سب تو زیادہ فہم رکھن والے، قرآن نہ سب تو زیادہ تعلق رکھن والے، صدیق نے سب تو زیادہ تعلق قرآن نہ جوڑے ہے، اللہ نے شان کی دیتی ہے۔ پوری زندگی نبی دے نال نال اذ یقول لصاحبی، صحابیتی سند بھی دیتی ہے، تے صدیق جدو دنیا تو وفات پائے نے، اللہ نے کسے گجرن والا یا پاکستان یا مکے دے کسے قبرستان یا مدینے دے البقی قبرستان اندر جگہ نہیں دیتی، بلکہ قرآن نہ تعلق جوڑن دی وجہ تو کیا شان میرے صدیق نو ملے ہے، اللہ نے قبر ہی ایسی جگہ تے دیتی ہے جدے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا سی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے قبر ہی جنت بنا دیتی ہے۔ میرے فاروق نے قرآن نہ تعلق جوڑیا، اللہ نے قبر ہی جنت بنا دیتی ہے۔ میرے عثمان نے قرآن نہ تعلق جوڑیا، قرآن نو جمع کروایا ایک نسخے دے، قرآن نہ تعلق جوڑیا، قرآن دی خدمت کی ہے، شان کی ملے ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے پیارے عثمان آج تو بعد اگر تواڈے کولوں کوئی غلطی تے کمی کوتاہی بھی ہو جائے تے اللہ نے تانوں معاف کر دیتا ہے۔ قرآن دی وجہ تو شان میرے عثمان نو ملے ہے، فرمایا پیارے عثمان تینوں رب نے اتنا شان دیتا ہے، تیرے تو آسمان دے نورانی فرشتے بھی حیا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن نہ کیسا تعلق جوڑیا، سنن نبی داؤد اندر میں پڑھے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کوئی مسئلہ بیان کردا کہ نبی علیہ السلام نے اے مسئلہ انج بیان کیتا ہے، قرآن دی اس طرح تفسیر بیان کیتی ہے، کہ حضرت علی فرماندے نے میں او دے کولوں اللہ دی قسم لیا کردا، قسم اٹھا تو واقعی نبی علیہ السلام کولوں یہ بات سنی ہے، کیوں قرآن دا معنی مفہوم بگاڑ دیتا جائے، یہ کوئی چھوٹی گمراہی ہے؟ قرآن نہ تعلق سی غیرت سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ کوئی قرآن دی آیت دا غلط مفہوم نہ بیان کر سکے، اس واسطے کردار ادا کیتا ہے، تے جدو ایک کردار ادا کیتا ہے اللہ نے شان دیتی ہے، فرمایا پیارے علی تینوں رب نے اتنا مقام دیتا ہے، تیرے نال پیار کرے گا تے ایمان والا ہی کرے گا، تیرے نال نفرت کرے گا تے منافق ہی کرے گا۔ اے شانہ میں رہیاں نے، اے مقام میں رہنے، قرآن دی وجہ تو صحابہ نو شان ملے ہے، قرآن دی وجہ تو تابعین نو شان ملے ہے، قرآن دی وجہ تو محدثین نو شان ملے ہے، قرآن دی وجہ تو آج بھی امام بخاری دا نام لے آ جائے تے سینے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے، آج بھی انہاں دا نام زندہ ہے، محبت زندہ ہے، کیوں؟
قرآن دی خدمت کر گئے نے، حدیث نو جمع کر کے قرآن دا صحیح مفہوم امت تک پہنچا گئے نے۔ امام بخاری دا نام زندہ ہے، امام مسلم دا نام زندہ ہے، امام ابو داؤد دا نام زندہ ہے، امام ترمذی دا نام زندہ ہے، امام نسائی دا نام زندہ ہے، اسی طرح امام ابن ماجہ دا نام زندہ ہے، امام دارمی دا نام زندہ ہے، محدثین دے نام زندہ نے۔ کردیاں نیچے آندے جاؤ، میرے اسلاف جو علامہ ظہیر دا نام زندہ ہے قرآن دی وجہ تو، یزدانی شہید دا نام زندہ ہے قرآن دی وجہ تو، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری انہاں دا نام زندہ ہے قرآن دی وجہ تو، مناظر اسلام مولانا عبداللہ شیخوپوری انہاں دا نام زندہ ہے قرآن دی وجہ تو، قرآن دی وجہ تو نام زندہ نے رحمہم اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے نام زندہ کر دیتا ہے، شانہ تے مقام عطا کر دیتے نے۔ اسی طرح قاری عبدالودود عاصم رحمہ اللہ دا نام زندہ ہے قرآن دی وجہ تو۔ پوچھو قاریاں نو، پوچھو قرائے کرام نو، کتنا مقام سی، کتنا مرتبہ سی قرآن دی وجہ تو، اج بھی انہاں دا نام زندہ ہے۔ ایک قرآن دی وجہ تو اللہ شان عطا کر دے، پھر ایتھے بھی نام زندہ ہے، جدو دنیا تو جائے گا قبر اندر جائے گا، قبر اندر بھی اللہ شانہ عطا کرے گا تے قرآن دی وجہ تو۔ میں صحیح البخاری اندر پڑھے ہے، جدو منکر نکیر آ کے پوچھن گے دسنا تیرا رب کون ہے، یا کہے گا میرا رب اللہ، دسنا تیرے نبی کون نے، یا کہے گا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر منکر نکیر پوچھن گے دسنا تیرا دین کیڑا ہے، یا کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اگلی بات تے غور کرنا جو میرے مضمون دے متعلق ہے، صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر دا فرمان ہے، منکر نکیر چوتھا سوال کرن گے وما یدریکا، او قبر اندر اندھیر کوٹری اندر نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، کوئی تیرے نال سہارا موجود نہیں، تنے تنہا آیا ہے تے ساڈے سوالاں دے صحیح جواب کیویں دیتے نہیں، تینوں کیویں پتہ لگا ہے میرا رب اللہ ہے، تینوں کیویں پتہ لگا ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تینوں کیویں پتہ لگا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تے اے جڑا جواب دیندا نبی پاک نے فرمایا کو جواب دیندا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں اللہ دے قرآن نو پڑھدا رہا، میں اللہ دے قرآن دا علم حاصل کردا رہا، وآمنت بہی، میں او دے تے ایمان رکھدا رہا۔ تے جدو بندہ اینی گل دسے گا میرا قرآن نال تعلق سی، میں قرآن نال زندگی گزار کے آیا، قرآن پڑھ کے آیا، تے حدیث دے الفاظ نے اللہ والو منادی کرنے والا منادی کر دیندا ہے، اے فرشتیو سوال کرنے والے ہو، اے منکر نکیر، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولے آئے۔ کیا شان، اور رب کہے میرے بندے نے سچ بولے ہے، یہ نہ وڈی شان تے عظمت کی ہو سکتی ہے، پر یہ ملی کیوں ہے؟ قرآن پڑھن دی وجہ تو میرے بندے نے سچ بولے ہے، ہن میں انعام دے رہا، افرشو من الجنہ، البسو من الجنہ، وفتحو لہو بابا من الجنہ، فرمایا ایدی قبر اندر جنت دا بستر بچھا دیو، جنت دا لباس پہنا دیو، جنت والو ایک دروازہ کھول دیو۔ قبر اندر شان مل رہی ہے تے کس وجہ تو؟ قرآن پڑھن دی وجہ تو۔ تے جدو قبراں تو اٹھایا جائے گا، حشر دے میدان اندر پہنچے گا، تے جویں میں شروع تے دسے ہے اللہ عزت دار فرشتیاں دے نال اینو مقام مرتبہ تے عزت عطا کرن گے، پھر مزید شان کی ملے گی قرآن دی وجہ تو۔ اللہ اکبر، ایسی شان، ایسا مقام میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن سورج جڑا ایک میل دے فاصلے تے ہو جائے گا، راوی بیان کردے نے
پتہ نہیں سڑکاں والا میل مراد ہے یا او میل مراد ہے جدے نال انسان سرما پاندا ہے. سرمے والے سرمچو نو ہی نا میل آندے نے عربی اندر. او 1.5-2 انچ دا کہ ایتھے سورج ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن اتنا قریب سورج اور لوگ اپنے پسینے اندر شرابور ہون گے. کسے دا پسینہ اودیاں پنڈلیاں تک, کسے دا پسینہ اودے گھٹنیاں تک, کسے دا پسینہ اودے پیٹ تک, کسے دا پسینہ اودے کندھیاں تک. کوئی اپنے پسینے اندر ہی گوتے لیندا ہوئے گا. پر ایسے سخت حالات اندر فرمایا جڑا قرآن پڑھ کے گیا ہے, قرآن نال تعلق جوڑ کے رہ گیا ہے, سورہ بقرہ نال پیار کرنے والا, سورہ آل عمران نال پیار کرنے والا. صحیح مسلم دی روایت ہے, نبی پاک فرماندے نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس انسان اتے انج سایہ کر دین گیاں جویں بدل سایہ کر دیندا ہے. قرآن دی وجہ تو یہ شان مل رہی ہے. بدل جی میں سایہ کر دیندے نے ایویں سایہ ہو جائے گا. پھر اللہ دی عدالت اندر قرآن آئے گا. صحیح مسلم دی روایت ہے قرآن اللہ دے سامنے سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا. اللہ اے دنیا تے مینوں پڑھدا رہیا ہے, اے دنیا تے میرے نال زندگی گزاردا رہیا ہے تے اللہ نے میرے نال سارے معاملات کیتے نے. فرمایا قرآن اونی دیر تک اللہ دے نال جھگڑا کردا رہے گا جب تک اس بندے نو اللہ دی جنت دا حقدار نہیں بنوا دیندا. تے کہن والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے. آخری باتاں ذرا توجہ فرمایا جے کہ آؤ منظر ہوئے گا تے قرآن دی وجہ تو شان ملے گا نا. فرماندے نے لوگ اکٹھے ہوئے بپا حشر دا میدان نی, اپنی آئی کیتیاں نو پھڑیا انسان نی. پیر پیغمبر ولی دس دے حیران نی, سارے نفس و نفسی دیندے دہائیا. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا. دوزخ نے کدرے اپنا جوش دکھایا نی, کدیاں آوازاں نالے خوف دلایا نی. سبنا دا جی ہن مٹھی وچ آیا نی. ویکھیے اج ہوندی کس دی رہائی آ. ویکھیے اج کس دی ہوندی رہائی آ. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ. تے فرماندے نے بہناں نو چھڈ دتا سکیاں بھراواں نے, یاد نہ کیتا اوتھے دوست اشناواں نے. سٹ دتا روندا بچہ جن دیاں ماواں نے, سٹ دتا روندا بچہ جن دیاں ماواں نے. پتر نو خبر کوئی نہیں کدھر گئی مائی آ. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ. تے اگلی بڑی پیاری بات کردے نے میرے مضمون دے متعلقہ کی آندے نے اے حالات ہون گے. ہن اگر ایتھے کوئی شان چاہندے ہو, مقام چاہندے ہو, عزت چاہندے ہو, قیامت والے دن اللہ دے عذاباں تو بچنا چاہندے ہو, جنت لینا چاہندے ہو, پھر اے کم کر لو. کھول کے کن سن لے میری بہنانی, کھول کے کن سن لے میری بہنانی. پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ لینانی. اس جہان اتے صدا بیٹھ نہ رہنانی. شاید موت
اج کل سر اتے آئی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ قرآن عظمت والی کتاب ہے جڑا یہ جنہ تعلق جوڑ لیتا ہے اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کرتا ہے، قبر و برزخ اندر بھی عزت مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اور کل قیامت والے دن بھی اسے قرآن دی وجہ تو اللہ شان مقام اور مرتبہ عطا کر کے اپنی جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔